نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مخلص بزرگوں، موحد مسلمان عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ ہر انسان دی زندگی دے اندر تبدیلی حالات دا اختیار صرف اور صرف اللہ دے ہی اختیار دے اندر ہے۔ کدی کسے نو خوشی دا مل جاونا یا کسے نو دکھ دا مل جاونا، مسرت اور مصیبت دے فیصلے صرف اللہ ہی فرمائیدا ہے۔ البتہ انہاں دونوں حالات دے امتیاز نو ظاہر فرماون واسطے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ اور اس اللہ دے معصوم پیغمبر نے ایک فرق بیان فرمایا کہ جس آدمی دی میں اللہ دے معصوم پیغمبر نال ظاہری باطنی نسبت اور تعلق پیدا ہو جائے، اس دے وجود تے آون والا ہر لحظہ اللہ دے دربار دے اندر رحمت ہی لکھیا جاتا ہے۔ یعنی ادوتے کوئی دکھ تکلیف مصیبت آوے تو اس نو رب دا عذاب نہ سمجھے بلکہ سمجھے کہ میں اللہ دی رحمت ہے۔
اگر ایسے بندے تے کوئی مسرت خوشی دا موقع آتا ہے تو او اے تسلی رکھے کہ اے بھی اللہ والوں اس دے اتے نعمت آئی ہے۔ جنہ لوگاں دا تعلق پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیدا نہیں ہویا، انہاں دے بھی یہ دو مراحل آندے، خوشیاں بھی ہوندیاں غم بھی آندے۔ بے دین بندے دے اتے جداں دکھ تے تکلیف تے مصیبتاں آندیاں ہیں، انہیں سمجھو کہ او رب دی گرفت چاہ گیا، انہوں خوشیاں مل جاویں تو انہیں سمجھو کہ اللہ کریم اس دی رسی ہور ڈھلی فرما دیتی ہے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اے فرق آ کے ظاہر کیتا ہے تو سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ سونے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن والے بندے دے دکھ اور تکلیف مصیبت اور پریشانی آ جائے، اس دی تسلی دا سامان اللہ پہلے سونے محمد دے دل تے نازل فرما دینا ہے۔ مثلا تکلیف مصیبت درد صدمہ چلے اس دے پہنچن تو پہلے اللہ نے سوڑے محمد نو فرما دیتا انما العسر یسرا، گھبراونا نہیں جے اسا تنگی ٹوری ہے تا انجے انتظار چ رہے پچھو اسا سکھ بھی ٹور چھوڑے۔ اسے واسطے مسلمان دی علامت اے ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یعنی مومن آدمی دوتے مصیبت یا مسرت آوے او ہر حالت چ رغبت صرف رب نال رکھدا ہے۔ بے دین آدمی تے مصیبت آ جائے مسرت آ جائے سارے دے سارے مویاں جیندیاں نو کٹھا کر کے تے جھولی چ گھتی بیٹھا ہو سی، مگر مصیبت تے مسرت گھلڑ والے دا اس نو کدی بھول کے بھی چیتا۔ تو اس واسطے اللہ کریم نے تسا قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو، مگر شومی قسمت یہ ہے غیر مسلمین نے اسے دا مطالعہ کر کے ترقی حاصل کر گئے، مگر جنہ دے واسطے اللہ نے رحمت تے ہدایت دا خزانہ بنایا ہے او اس نو صرف سوائے چمن چٹڑ دے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک دا اگر مطالعہ کرو، خود امام الانبیاء نے جدہ اعلان نبوت فرمایا اس دن تو لے کے وفات مصطفیٰ تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزریا جس سے سوڑے محمد معصوم نو پریشانی نہ آئی ہوئے۔ ساری زندگی محمد معصوم نو کھل کے ہسنا بھی نصیب،
نہیں ہوئے۔ اگو اصحاب پیغمبر دی زندگی دیکھ لو، ہر آئے دن انہاں دے نویں تو نواں مشرکین منافقین دے فتنے ظاہر ہوتے ہیں، قسموں قسم دے انہاں حربے استعمال کیتے کہ کسے طرح محمد دی جماعت دے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جائے، مگر انہاں دی زندگی دے ہر پہلو دے اندر اگر رنگ بھریا گیا ہے تو سیرت محمد الرسول اللہ دا، خندہ پیشانی نال ہر آون والی مصیبت نال انہاں متھا لگایا، مگر سوڑے محمد معصوم نال جڑا انہاں دا تعلق پیدا ہویا ہے اس دے اندر چیوٹی دے سر جتنا بھی رکھنا پیدا نہیں ہو دیتا۔ اس واسطے انج دے موحدین مسلمین تے جدہ مصیبت آن دی ہے انہیں سمجھو ادھو تے رب دی رحمت وسدی پئی ہے، جدہ وہ اپنے اس تعلق تے قائم رہن دیں اس لئے اللہ آپ آدھا میرا محمد انانو میں رب دی طرف بشارت سنا دے، بشر الصابری، کیوں بشارت؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جدہ انہاں دوتے کئی مصیبت آئی ہے انہاں دے دل چو ایہی آواز نکلی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جدہ ہی کوئی دکھ سکھ دا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہی کرے دا ہے، لہذا ساڑا ایمان ہے کہ اس مصیبت سٹی ہے تو اس مصیبت نو مسرت نال بھی تبدیل کرنا لگا ہے، جدہ اس نہج تے پہنچے اس لئے اگو اللہ نے فرمایا علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ واولائکا ہم المہتدون۔ ایک ہوندہ صلات، ایک ہے صلوات، صلات دا معنی رحمت، صلوات دا معنی ساری رحمتہ۔ اللہ فرماتا جدہ مصیبت دے ایام دے اندر مومن میرے محمد معصوم نال تعلق اور مضبوط پیدا کردہ ہے، صلوات من ربہم، میں اللہ اپنی ساری رحمتوں دے برتن چاہ کے اس مومن دے اتے مدھا چھوڑے دا ہونا۔ جڑا بندہ اس ناہج تے اپڑے ہے اولئک ہم المہتدون، میرا سونا محمد معصوم اے لوگ ہے نہیں جنہاں نے ہدایت والے رستے تے چلن دا حق ادا فرما دیتا ہے۔ اے میں انہاں لوگاں دا ذکر بیٹھا کردا ہاں جنہاں دی زندگی دے ہر لحظے دا شاہد رب دا قرآن بن کے آیا، تو کیا یہ جڑے سارے تذکرے رب دے قرآن نے فرمائے ہیں آج دے مسلمان دا اس نال کوئی تعلق نہیں؟ کرمالے بولو دے زائن تعلق ہے۔ ہن آج دا مسلمان سمایت میرے اپنا احتساب کریے کہ جیڑا نقشہ مسلمان دا قرآن پہ بیان کریں دا ہے اس نقشے چو کوئی نہ کوئی نکر چونڈ گوٹھ میرے اتے ہی پھیٹ آن دی ہے کہ نہیں آن دی؟ ایسی محافل دے انعقاد دا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہوندہ ہے کہ مسلمانہ دی رہنمائی کیتی جائے، قرآن و سنت دے دلائل نال کیتی جائے۔ اسا سارے ہی مسلمان بیٹھے ہیں مگر تسا شیشے تے نیت اپنا چہرہ ویدھے ہو سو آج ایک دوئے دے منہ دری ویک کے تے اندازہ لگا لو۔ اگر کوئی داڑھی منہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، جڑ رکھائی ودا ہے وہ بھی داڑھی منہ کی مسلمان ہے، تے پھر رکھاون والے نو اے داڑھی رکھائی دا فائدہ کیڑا ہے؟ مسلمان تا داڑھی منہ بھی ہے، پھر سانو رکھاون دی کائی ضرورت ہے؟
جے داڑھی منہ ہی بخشی سکتا ہے جنت ہی جا سکتا ہے تو تینوں مینوں متھے رگڑان دی کیڑی ضرورت ہے؟ تینوں مینوں اے وال رکھاواں دی کیڑی ضرورت ہے؟ جھوٹ بولن والا ہی بخشی سکتا ہے تے مینوں سٹیج تے بیٹھ کے قرآن پڑھان دی کیڑی ضرورت ہے؟ بے حیائی کرنے والا بھی محمد دا امتی بن سکتا ہے تو تہجد پڑھنے والا کیویں او کیوں بیٹھا ہے ٹھڈے پانی نال وضو کر کے تے ساری رات دی نیند خراب بیٹھا کریندا ہے؟ اگر انہاں سارے کماں کرن نال وی اساں محمد دے امتی ہیں تو ول کلمہ پڑھن دا فائدہ کیڑا ملیا؟ ایک منیندا ہے او بھی محمد دا امتی ہے، ایک رکھیندا ہے او بھی محمد دا امتی ہے، ایک زنا کریندا ہے او بھی محمد دا امتی ہے، ایک اس بے حیائی دے نیڑے نہیں لگدا او بھی محمد دا امتی ہے، ایک جھوٹ بولیندا او بھی نبی دا امتی ہے، ایک متقی تے پرہیزگار ہے او بھی محمد دا امتی ہے۔ ونڈ کتھوں پتہ لگ سی کہ بے حیا کیڑا ہے تے محمد دا وفادار کیڑا ہے؟ اس وقت ظاہر ہو سی جدہ تیرا میرا تعلق رب دے قرآن نال پیدا ہو سی۔ حق اور باطل دا نکھوڑا آ کے کیتا تا صرف رب دے قرآن دے کیتا۔ جلسے کرا لونا سن لونا کوئی کمال نہیں۔ جڑیاں حکومتاں دیاں سیاسیاں تبدیلیاں ہیں انہاں دے رنگ ہی ویکھ لے گئے۔ کچھ حیا کریے اپنی زندگی دے اندر محمد دی سنت تے سیرت علی تبدیلی لے آئی ہے۔ جس پیغمبر نال تینوں اتنی محبت، محمد آکھن تو پہلے تو انگوٹھے چومنا ہے، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ نبوی زندگی دے ایک ایک سادہ اگر گواہ بڑھیا تا رب دا قرآن بڑھیا۔ جیڑا پیغمبر خود آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میرا ساہ نکلے تا بھی اللہ دے ناتے، جی میرا ساہ اندر آوے تا بھی اللہ دے ناتے۔ اتنا اعلان کرنے دے بعد پھر بھی اگو فرمایا لا شریک لہو، اس دا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور میں رب اللہ اللہ مینوں رب نے جب بھی کوئی حکم کیتا ہے انا اول المسلمین، سب تو پہلے رب دے حکم دوتے عمل کرنے دا حق ادا کیتا ہے تو میں محمد الرسول اللہ دے کر کے بھی کھائے۔ ساڑھے مسلمانوں بڑے دا کیا فائدہ ہے؟ بس صرف درمیان لکیر کھینچی گئی ہے، ادھے ہندو ہیں ادھے مسلمان ہیں۔ خطہ اسا لے لیا، عادتہ اسا انہاں دیئے وراثت لے کے آیا ہے۔ کیڑا کم میں جڑا ہندو نہیں کریندا تے اتھے اسے دی ریس مسلمان نے نہیں کر کے بھی کھائی۔ بھائیو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی دے اندر سونے محمد معصوم دا حیا پیدا کرو۔ بریلوی دیوبندیاں چ وڑ وڑ کے تے اپنی تباہی کیتی جا رہے ہو، اپنی زندگی نو برباد کر رہے ہو۔ چھوڑو انہاں فرقیاں دی لعنت، کلمہ جو پڑھے انہیں لا الہ الا اللہ ہو، آج نویں سرو واچہ پڑھو کرما لیں کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے محبوب تو ود کے دنیا تے کوئی شخصیت آ سکتی ہے؟ اس پیغمبر نو اللہ کریم بطور تسلی دے حکم پہ فرمائیتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے میرا سونا محمد الرسول اللہ، اسا توانو بڑیاں بڑیاں ازمائشاں دے اندر مبتلا کرنا ہے۔ جیڑے پیغمبر دے بارے اللہ فرماتا ہے کہ اساں گناہ دا رخ ہی تائیں پیغمبر والے پاسے نہیں ہون دیتا، معصوم پیغمبر۔ وَاتُوِي اللہ فرماتا لَتُبْلَوُنَّ
فی اموالکم مال دے لحاظ نال وانفسکم تے توانوں توڑیاں جان دے لحاظ نال لتبلون مینوں اللہ ہون دی قسمی میرا سونا پیغمبر اسا توانوں ہر لحاظ نال مصیبتاں دے اندر مبتلا کر کے توڑی آزمائش کرنی ہے مگر ان آزمائشانو میں رب دی ناراضگی نہ سمجھے ہے میں رب دی گرفت نہ سمجھے ہے انہیں سمجھو کہ میں اللہ تے توڑے درمیان جیڑا توڑا میرا تعلق تے جوڑ پیدا ہویا ہے اس نو مضبوط کرن واسطے میں اللہ نے تانوں آزمائش وچ مبتلا کرنا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ جیڑا میرے نال تعلق تے جوڑ پیدا کر لیندا ہے جیڑا میں اللہ آن ڈٹھے نال محبت دا تعلق پیدا کر دیندا ہے او ڈٹھیاں ہوئیاں چیزاں نو تو چھوڑ سکدا ہے دنیا دا ہر رشتہ تا توڑ سکدا ہے دنیا دی ہر دکھ تے تکلیف نو جل کے برداشتہ کر سکتا ہے مگر میں ان ڈٹھے خدا نال ہوتا تعلق کدی کمزور نہیں ہو سکتا دوئی میں اللہ دی آزمائش توڑے ہوتے کے آونی ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جڑے یہود عیسائی نصارہ یہودی منافق اے لوگ تسمعون انہاں نے توڑے خلاف خرافات زبان نالوی بکڑیں کوئی تو انہوں بے دین آدھا پہ آنا ہے کوئی تو انہوں جادوگر کہہ رہے آنا ہے کوئی تو انہوں اولیاء دا گستاخا رہے آنا ہے کوئی تو اڈے رستے تے کنڈے نچھاور کر رہے آنا ہے مگر تیار ہو جاؤ ان ساریاں دیاں گلہ بھی تو انہوں سننیاں پونی آئل اے بھی تو اڈے خلاف کھڑے ہو جاؤنے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا تے جڑے قبران دے چٹو مشرک ہونے جڑے میں جیندے خدا نو چھوڑ کے تے مویاں تے ڈھانا لے انہاں نے بھی تو انہوں مختلف قسم دے تانے دیوڑے انہاں نے آکھا اے بہابی بن گئے انہاں نے آکھا مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود انہاں نے توڑے خلاف بھی بڑے بڑے پروپ گنڈے کرنے مگر او میرا محمد پاک او میرے محمد دی جماعت او میرے محمد دے قدمہ دی عزت قدر کرنے والے ہو اگو تو سکے کرنا ہے التصبرو وتتقو اپنے آپنوں جھل کے رکھے آئے صبر و تعمل نال اپنی زندگی دا ہر لحظہ بسر کرے آئے کدائیں دکھاں دے جھپیڑے دے اندر آکے میرے محمد نال مخالفت نہ کر بڑے آئے کدائیں میں رب نالو تعلق توڑ کے تے تویزالے پاسے نہ بھجونے آئے تتقو میں رب دا دل دے اندر ڈر تے تعلق انہیں رکھے آئے تے جے تسا انہیں قائم رہ گئے ہوئے میں نو رب وردی قسم ہے توڑی عزت نو میں اللہ قیامت تک کدی داغدار نہیں ہون دینا اے اللہ کریم نے ساڑھے واسطے حکم فرمایا ساڑھے واسطے ہی کرما لے انہیں ہی تو کرو نا یہ ساڑھے واسطے ہی ہے
بھائیو اے نہ ویکھو جو ایک گل کرنا اللہ کون ہے، اے سوچو جو ایک گل سنائندہ کہیں دی پہ ہے۔ مینوں نہ ویکھو، رب دے قرآن دا کوئی تھوڑا جی دل دے اندر عزت تے قدر پیدا کر۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا او مسلمانوں جتنیاں بھی تساں نرم پلیسیاں اختیار کر لو کدی مشرک تہاڈا خیر خواہ ہو سکدا۔ بولو نا یار، ایدی گھٹی دی اندر آئے ازن دمانا اذیت تکلیف پریشانی تے تکلیف دو قسم دی ہوندی ہے، ایک ہوئے جدہ ہاتھا پائی ہو جائے لڑائی ہو جائے بندہ زخمی ہو ویندہ ہے، تے دوئی دکھ تے تکلیف ہوندی ہے بندہ بے قصور ہوئے تے بندہ انہیں او دیاں شکایتہ کرندہ رہ جاوے، او دے خلاف زبان درازی کرندہ رہ جاوے، اس دی اتے الزام تے بہتانات بندہ رہ جائے، اے بھی بندے نو عذیت مل دی ہے کہ نہیں مل دی؟ ہاں البتہ جیڑی زخم لگدا ہے تلوار اللہ او زخم تا جلدی مل ویندہ ہے، مگر جیڑا زبان اللہ زخم ہوندہ ہے او 100 سال دے بعد بھی زخم دیون والا سامنے آ جائے او زخم والی تازہ ہو ویندہ ہے۔ لہذا اللہ فرماندہ ہے میرا پاک پیغمبر تینوں جہاد دے ذریعے بھی دکھ ملنے تکلیفہ ملنی ہیں، تیرے منن والے انہوں بھی تکلیفہ ملنی ہیں، مگر اس گل تے بھی تیار رہو ازل کثیرہ۔ انہاں نے زبان درازی کر کے تائیں محمد دے دل نوی دکھاونا ہے، کدی نہ مرادہ نے آکھا ہازا سائرون معاذ اللہ محمد جادوگر ہے، کدی نہ آکھا ہازا کذاب اشر معاذ اللہ محمد جھوٹا تے شرارتی ہے، انہاں بکواسات کر کے تیرے دل نو عذیت پہنچاونی ہے، کدی تیری جماعت نو انہاں نے آکھا ہے کہ آمن الصفحہ اے سارے پاگل تے دیوانے کمی تے کمیوڑا ہے، مگر میرا پاک پیغمبر ہر آمن والی دکھ تے تکلیف لو صبر و تحمل نال جھل ہے، میں اللہ دوادہ ہے ایک دن تیرے دشمنانوں میں اللہ نے اس تو نابود کر دینا ہے، مگر میرے نال یاری لاون والے دی میں اللہ بے عزتی دنیا تے نہیں ہون دینا۔ ایک کہیں آکے ہے یہ قرآن نے آکے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اذن تھوڑی جائی بھی نہیں کثیرہ، اے ہر وقت توڑے واسطے زہر اگل دے رہا سے، مگر تسا کیا کرنا؟ تصویرو اپنے آپنو بولو صبر دا کے مانا ہوتا ہے اپنے آپنو جال کے رکھنا، اللہ دا تصویرو یعنی جال کے انج رکھے کدائیں جذبات چاہ کہ میں رب دی شریعت دی حد نہ کراس کر دے، اپنے آپنو شریعت دے اندر ہی رکھے، صبر و تحمل نال رہو۔ ایک دن پھر اللہ نے آپ سڑ کے آگیا میرا سونا تو بھی صبر کرنے دی انتہا فرمائی ہے، تے انہا بے حیاوہ نے بھی بے حیائی کر کے وکھاون دی انتہا فرمائی ہے۔ اور ذرنی والمکذبین، اور میرا سونا ہٹ نہ پیچھا ہے، پیچھا ہٹے نا ایک باری، ذرنی ہٹ پیچھا، گل دی میرے خیال تو انہوں سمجھ نہیں ہے، ذرنی مجھے چھوڑ دے، زردہ مانا چھوڑ، نی مجھے چھوڑ میرا محمد، تو کہ اللہ دا پیغمبر اللہ نو پھدی کھلائی جب ہماری کھلوتا ہے، اللہ جو آدھا مجھے چھوڑ،
تے اور کون والمکذبین اور او لوگ جڑے تے محمد دی صداقت دی تکذیب کرے دے تے محمد نو جھوٹا دے معلوم ہوندہ ہے جھوٹے ہیں تے اللہ دے درمیان وجود کہیں دا کھلا ہے سونے محمد الرسول اللہ دا کھلا ہے وچالے کھلا ہے دو لڑدے کھلوتے ہوئے تو وچالے بندہ دا وہ سنی آدھا یار ہٹ پرا دوئے نو آدھا ہٹ مگر ایک بندہ ہوندہ بڑا جذباتی اے ذوالفقار بعد زید خالق دا آپس پین لڑ دے پین تے میں آکے تے خالق داد نو میں جپھا مار کے تے پچھا سٹیا حالانکہ جپھے جے میرے جا آندہ نہیں میں ایک مثال دیندہ پیا اے نو میں چھیک کے پچھا لے گیا بھئی یار تو سدوں ہے ٹھیک بندے ہو بارہ لڑائی نہ کرو اسے بڑا نقصان ہو سی مگر ذوالفقار وقت اس نو کو گال چکڑ دا یا الر کے آندہ بھئی میں اس نو مرے نا اے میں نو آدھا ہے یار تو میں نو پھدی کھلوتا او میرے تے حملہ کروئے اے میں نو آدھا یار چھوڑنا میں نو ایک واری ہٹ نہ پیچھا میں دنال موک لینا اللہ فرماتا میرا محمد ہٹ نہ ایک واری پیچھا جدائی میں نہ دا رگڑا کٹھل لگ دا اگو تو میرا محمد آوائینا ہے ذری والمکذبین ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرا محمد انہا کافران دا نہ رگڑا کٹا دا کر چھوڑے ہوئے مگر اگو تائے محمد دا چہرہ مینو آوائندہ ہے تیرے چہرے دا حیاء کریں دے ہویا اسا کتیاں نوی پال چھوڑے نے ہے او جیوے آدھے ہو جاؤ کتیاں تیرا منہ نہیں تیرے سائیہ دا منہ ہے اللہ دا ابو جہلا جاؤ کتیاں کھادا پیدا رہ جا تیرا منہ نہیں مینو اپنے محمد دے چہرے دا حیاء ہے اللہ فرماتا میرا سونا میں انہاں دا قصہ ہی ختم کر چھوڑے ہوئے مگر والوی اسا حیاء کیتا ہے تا صورت محمد رسول اللہ دا کیتا ہے بھائیو یہ صرف اس وقت تک اللہ دے وعدہ نہیں ہے ایک قیامت تک ہے ورنہ یہ پچھلیاں قومہ دیاں شکلیں اللہ سور تے خنزیرہ لیاں بنا سکتا ہے تو ساڑیاں بھی رب قدن دیاں بنا چھوڑے یہ ہے کہ نہیں مگر وہ جڑا وعدہ اللہ نے اپنے رحمت للعالمین نال فرمایا آئی وہ اپنے وعدے تے کہے ہوئے لا تخلف المیعاد وہ اپنے وعدے دی پاسداری کر رہے ہیں تو بھاوے تیریاں میریاں عادتاں جانوراں نالوں بھی بدتر ہو جاوے مگر اللہ قیامت تک حیاء کردہ پہ ہے تا صورت محمد رسول اللہ دا کرے دا تو پھر اسا مسلمانہ نو بھی اس پیغمبر دا حیاء کرنا چاہی دا ہے کہ جی جس دے حیاء دی لاجچ اللہ نے توڑے میرے چہرے نو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے اس پیغمبر نال وفا کرنی چاہی دی کہ نہیں کرنی جی ارادہ تا کرو جا انشاءاللہ ارادہ تا نہیں داڑھی رکھائی سو بس ارادہ گیا یار میں یہ نہیں پہ آدھا جو میرے الفاظ دا حیاء کرو میں عرض کر رہا ہوں میرے محمد مصطفیٰ دے چہرے دا حیاء کرو کرے سو چلو بھائی اللہ توفیق نصیب فرمائے بہرحال احتساب ضرور کرنا گھر دے اندر بیٹھ کے تو تے میں دنیاوی مصروفیات واسطے نہیں آئے اللہ تینو مینو بنایا ہی اس واسطے کہ وکھائیں کہ میرے محمد نال وفاداری کیڑا کریں دا میرے پیغمبر دی عزت قدر کڑ کریں دا ایتھے اگر میری شکل انسان والی ہے تو میں ساری زندگی محمد معصوم دی سیرت نو پیراں تلے لتاڑی رکھاں جو ہی مرساں تو میری شکل اللہ حیوان علی بنا دے اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جیڑا بندہ اپنے سیرت تے کردار نال جیڑی قوم نال مشابہت کرے سی
او دن قیامت دے اسے قوم چ اٹھی سی میں محمد دی امت چ نہ اٹھی سی یہودیاں لا کم میں تے یہودیاں نال کھڑا ہو سی ہندوؤں لا کم میں تے ہندوؤں نال کھڑا ہو سی یہ خصائل و عادات میرے محمد معصوم والے ہیں تے محمد دی جماعت تے غلامہ دی صفحہ چ کھڑا ہو سی اس واسطے اپنے اعمال تے کردار نو محمد معصوم دی سنت نال ڈھالو اسا مسلمان ہے مسلمان سڑا کے تے وقت بندہ اتھو تک چاہ کے جو او تا ساڑی مڈوں سندہ ہی نہیں لا حول ولا قوت تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے 4-5 منٹ اور لا لوں میں جی جڑے رٹھے بیٹھے او بولو ایسا تو تاں بچ لے سکتا 4-5 منٹ اور لا لوں جس لئے کو تھوڑی یہ قرآنیاں تو لگ دی ہیں نا اس لئے تو نماز بڑی یاد آویں دی ہے انہیں لکھا ہے بھئی ساڑھے گھر تکلیف ہے دعا کرو جو اللہ پاک شفا کاملہ نصیب فرمائے اللہ انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ انہوں دی پریشانیاں مصیبتاں دور فرمائے اللہ انہوں دی پریشانیاں نو سکھ نال تبدیل فرمائے ہر مسلمان جتھے بھی کوئی پریشان ہے اللہ انہوں دی پریشانیاں دور فرمائے جتھے بھی مسلمان تکلیف دے اندر ہے اللہ اس نو سکھ نصیب فرمائے اللہ کریم نے اپنے سونے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا تیرے اتے تکلیفات مصیبتاں تے پریشانیاں بھی آونیاں ہیں مگر میرا سونا پیغمبر تو اپنے عملی نمونے نال وکھاونا ہے کہ جیندے اتے مصیبتاں تے پریشانیاں آویں او کیویں کیویں رب نال تعلق مضبوط کریندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر مقام بدر دے اندر تشریف فرمائے ادو 311 غلامان محمد رسول اللہ میدان جنگ دے اندر تشریف فرمائے ادو ہزاراں دیاں تعداداں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں ادو انہاں دے کولوں تلواراں دی بجائے انہاں دے کولوں تلواراں دے ٹونڈ موجود ہیں ڈنڈے تے سوٹے موجود ہیں تے جڑے مقابلے دے اندر قبر چٹ بے ایمان ہے کھلوتے ہیں انہاں دے کولوں سامان بھی بڑائی گھوڑے بھی ہیں تیر بھی ہیں تے تلواراں بھی ہیں تے ڈھالاں بھی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک چھپر تلے بے کے تے اپنے مجاہدین دی کمان فرما رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے 2 رکعت نماز نفل نہیں دیتی ہے جدہ سونا محمد رسول اللہ سجدے دے اندر تشریف لے گئے رو رو کے دعائیں پہ کریں دے اے میرا اللہ ایوہلک حاضح العصاب اللہ اے میری مٹھی بھر جماعت میں انہاں تے وڈی محنت کر کے آیا انہیں بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دے ویلنیاں چو نکل کے گئے تے انہاں دے رو دے اندر بھرے ہوئے اللہ الہ الا ذرہ ذرہ کائنات حکومت چلاونا لکھوڑے ذرہ ذرہ کائنات دیاں بن منگیاں ضرورتہ پوریاں کرنا لکھوڑے خوشیاں تے غمیاں دیوانا لکھوڑے دکھ تے سکھ دے خزانیاں دا مالک کوڑے موت و حیات دا فیصلہ کرنا لکھوڑے ذرہ ذرہ کائنات دے پردے دیاں حقیقتاں نو جانن والا کوڑے ایتا سارا کچھ تلی تے رکھے آئے کھلوتے تے ہوڑویاں تے کھلوتے اِنَّا لِلَّهِ
اساں ہے بھی اسے دے تے لوٹ کے وینا بھی اسے دے سامنے ہے اسانو تا پیڑ کران دی ضرورت کوئی نہیں ہے سانو تا روان دی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے روے تا او جدی اپنی شاہ کوئی لڑ دی پئی ہووے جدا اے وجود بھی اسے دا ہے جیوے مرضی اندر پٹھے سدھے تیر چلوا چھوڑے اے اللہ دا پیغمبر سجدے دی اللہ دے اندر رو رو کے دعائیں پہ کرندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال صدیق اکبر محمد رسول اللہ دی حالت زار ویکھ او وی زارو قطار روندے پئے حتیٰ کہ صدیق اکبر دے کہ مینوں انج معلوم کہ اللہ دا پاک پیغمبر دا کدیں ساتھ نہیں رک گیا اتنا لمبا جو سجدہ فرمایا نے کوئی وجود نے حرکت بھی نہیں کی تھی میں نال محمد دے قریب ہو کے تے سجدے دی حالت دے اندر متھا جھکا کے میں کن لایا میں ویکھاں جو کدیں میرا محمد دنیا چھوڑ کے تے نہیں ٹر گیا کیونکہ وجود پیغمبر جو متحرک بھی نہیں ہے جدا میں تلے کن لایا تو اس وقت اللہ دا پیغمبر رو رو کے پیادا ہے اللہ حاضی العصابہ اے میری محنت دا سمرائی جڑا مٹھی بھر لو کٹھے کر کے گھن لایا اللہ پاکا جی آج دشمنہ کولوئی نا مٹھی بھر مخلصین نو مٹا چھوڑے ہوئی لا تعبد فی الارض والیقیناً تیری عبادت توحید نو منن والا تیری زمین تے کوئی نہیں رانا ساڑی عزت کرن والا کون ہے ساڑی لاج رکھن والا کون ہے انجے روندے پیان تے اتو جبرائیل امین نے آکے اللہ دے پیغمبر نو بشارہ سنا دیتی ہے اللہ فرماتا پس کرو میرا محمد پاک اسا دنیا نو ایو مسئلہ بھی کھانا کہ ویکھو میرے محمد دی زندگی دی سیرت کردار اینو دکھ آوے تاوی متھا میرے اگے جھکائندہ ہے اینو تکلیف آوے تاوی ساڑھ کینو مرندہ ہے اینو خوشیاں آویں تاوی گون کہیں دے پہ آگاندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ فرماتا ہے او ویلا یاد کر میرا محمد جدا ساری دنیا تے سارے مشرک تے بے دین تینوں بھوکن والے آئے تو چند افراد میری توحید تے چلن والے کٹھے کر کے لے آیا ہے انتم عزلہ تو ستاداد جو وڑے کمزور ہے مگر ایو جائے موقع دوتے توڑی کان بھرن والا کون آئی نصرکم اللہ اس موقع دوتے توڑی نصرت امداد کرن والا کون تو پیغمبری نعرہ ماریا یا اللہ مدد پیغمبر نو بھی ضرورت پئی تو مدد کہیں کو منگی ہے سر اللہ کو تے اللہ نے بھی فرمایا جی تسا ہر حال جتنی تکلیفات مصیبت آ جائیں ڈٹ کے کھلوو میرا وعدہ انا لننصر رسولنا میں اپنے رسولان دی ہر حال خود مدد فرمائی سا لننصر رسولنا تو پھر رسولہ تک نہیں رکھے اللہ فرمایا اگر کندیاں دے انجے دے غیرت علی مسلمان بن جاویں والذین آمنوا فی الحیات الدنیا جے انج دے مسلمان بن جاویں میں اتھائی دنیا تے انہاں دی نصرت کر کے وکھائی سا دنیا نو وکھا دے سا جیڑا ساڑے نال جڑ ویندا ہے او دی کانڈ میں اللہ کدا ہی لگن دیندا ہی نہیں تے جیڑا بے حیا اونوں کانڈ کر کے تویز لوਣ گیا کھلوتا ہے او دائی خدا نال کوئی تعلق ہے ہون نہیں بولیں دے بھامے بدھی بیٹھے ہو سے اس دا اللہ نال تعلق ہے او سرے دا بے حیا ہے اللہ فرمایا تھوڑا جی تکلیف جھپیڑا آوے
مسلمان او ہے جڑا اپنے آپ نو بولو نا یار جال کے رکھ اللہ دا تصویرو تکلیفات ایتھے آورین یہ مصیبت نو رحمت اچ بدلنا چاہنا ہے تو تعلق کہندے نال قائم رکھ تے آئیو مصیبت نو میں رب دی زحمت تے گرفت بناو نہیں تو میں نو چھوڑ کے بشک جیندے بوئے تے لگاوا دے موئے دی قبر تے جاوے تا مشرک تے جے رب تو مایوس ہو کے جڑا میں جیندے کلیم اللہ کو لو آکھلوے وہ اجائی مومن ہے اے بھی انہیں مشرک ہے جیوے قبر دا پجاری مشرک ہے مومن او ہے جڑا جیندے مویا وال نہیں ویدھا اس وال ویدھا ہے جڑا ہمیشہ زندہ رہا اللہ کھوڑے بولو تو پھر تویز لکھنا تے لونا اے اسلام ہے ہون انجن کرو اور دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں اور اللہ دی قسم کوئی نہیں اس تو بڑا بے حیا خدا دی مخلوق ہے کوئی نہیں چلو مشرک ہے او دے گو کوئی شے نہ پیتا ہے مٹی دا ڈھیر ہے یا مرد ہے یا ہڈیاں کئی شاید تا پئی ہے سو اے سچ کئی شاید اس تو وڈا احمق انسان اور کون ہو سکتا ہے کاغذ ہے جنہوں اینچ کرو مگر قبر ان تو نہیں پڑھ سکتے چلو پئیتا ہے اے دی کیا حیثیت جیڑا پرچی دی خاطر رب نو کانڈ کردہ ہے خدا دی قسم ایسا کفر تو شرک ابو جہل نے بھی نہیں کیتا ابو جہل نے بھی اگر کسے نو معبود بنایا ہے تو اس دا نظریہ اے ہائی کہ جے دی میں شکل تے مورتی تے تمثیل بنائیے اس بزرگ دے روح دا تعلق ہوڑ اے دنال لگ گئے ورنہ مکہ اور مدینہ تا سارا پتھریلا علاقہ پہاڑی پہاڑ ہے انہیں پتھروں کوئی نہ سجدے کریں دے کسے ملوں کو سنیا جو کسے کافر پہاڑ نو سجدہ کیتا ہو انہیں ایک مخصوص مجسمہ بنایا تے پہلا نظریہ رکھیا ہے کہ جیڑے نبی دا ولی دا اسا وجود بنایا ہے اس دے روح دا تعلق بولو پہلے انہاں کافران نے کیشہ جوڑی ہے روح والا تعلق بنایا وہ انجھے ہی ہے نا تعلق بن سی تو سن سی تعلق ہی نہ ہوئے تو سن سکتا ہے اس وقت پہلے انہاں کے جوڑے ہیں بولو آج دا مشرک سیم انجھے عقیدہ رکھ دا کرے رکھ دا ہون نہیں بولیں دے مگر اے تو انہوں نہیں پتا جو او کس وقت دا تعلق جوڑ کے عقیدہ بڑھائی دا وہ آدن جیسے لے مریا نہ کر اس لے مرد ہے جس ٹائم اسا انہوں غسل دیتا ہے نا اس لے مرد ہے جس ٹائم اسا انہوں کفن پوایا اس ٹائم بھی جس ٹائم او دی اسا میت لے کے قبرستان اچ گیا اس وقت بھی جس ٹائم مولوی صاحب نے او دا جنازہ پڑھایا اللہم اغفر لے حینا و اس لے کیش ہے مرد ہے جس ٹائم انہوں چاہ کے تے قبر دی سامی چ تنیا سے اس لئی جس ٹائم اگو سامی بند کیتی ہے سلیپاں رکھیاں یا اٹاں رکھیاں یا کسے شے نال بند کیتا ہے اس ٹائم بھی کیا ہے جس ٹائم اتو مٹی بھر کے تے پوری دی پوری قبر اسا بنا چھوڑیے اس ٹائم بھی مرد ہے ہون دفناوان آلے ہیں جدہ پچھا ونجن دی تیاری کیتی اس لے اے یار عقل ہے توڑا ہون ہس دے پائے ہو تو سا تو مطلب اے ہے بھئی یہ عقیدہ تا نہ ہویا نا یہ تو خدا دے دین نال مذاق ہی ہویا اتنے مراحل ہے جو مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے تے وقت مزے دی گال ہے بھئی جس ٹائم انہوں دفنا کے ونجن لگ دیں او چلو جی میاں سندہ ہے بلندہ ہے جیندہ ہے تو ساڑھ ماریا او بابا کھلوویں ایک واری اماں بیٹا چاچا ماما اس دے بارے نہ دا اینج دا عقیدہ نہیں بلکہ آدن جس ٹائم ونجن لگ دا ہے نا تے او جوتیاں دی کھسکاٹ پہ سوڑ دا ہوتا ہے کیشا وہ تو مردہ ہی اینج دا اسی جے ساری زندگی مسیح تو جوتیاں چوری کی تھی رکھی ہے اللہ دے بندے کچھ حیا کرو
وہ نیک اللہ دا بندہ ہے یہ فوت ہو گیا، اگر نیک ہے وہ سدھا کتھے چلا گیا ہے، وہ دا اتھے جتیاں نال کیڑا تھا بھائیو، جڑا مر گیا ہے چاہے چھوٹا یا بڑا ہے، جے موت والا فیصلہ آ گیا ہے، الى یوم القیامت وہم عن دعائہم غافلون، اس نو توڑی کوئی خبر نہیں ہے، بے خبر ہے۔ ہاں موت کو لو پاک ہمیشہ رانا لکھوڑے ہے کلہ دی ذات، تے جڑا اجوی تویز لوے تے قبران تے ڈیوے بالے انہوں وقت کلمہ پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے کیونکہ مسلمان دوتے مصیبت آوے یا مسرت آوے، مصیبت آن دیئے تو انہیں سمجھو باران رحمت آئے، مسرت آوے تو انہیں سمجھو رب دی نعمت آئی ہے۔ اسے واسطے جدہ ویکھ لو سلیمان علیہ السلام جا رہا ہے، چل دیاں چونٹی نے گل کی تھی، چونٹی بول کے آکھن لگی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنیاں کھڈاں تے بلاں دے اندر۔ جدا گورے آیا نے شکایت کیتی ہے کہ او اللہ دا پیغمبر ہو کے بے قصور اللہ دی مخلوق نو کیویں مار سکدا ہے؟ اگو اس چونٹی ملکہ نے آکھے ہے لا یحتمنکم سلیمان، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، اس جان کے توانو نہیں لتاونا بلکہ لا یشعرون، انہوں پتہ ہی نہیں چلنا، انہوں یہ گل اس ملکہ نے کیتی ہے، اللہ نے اوے الفاظ چاہ کے پیغمبر دے کن تک پہنچا چھوڑے، اور دسو پیغمبر نو خوشی ملنی کے نہیں؟ بولو نا۔ جدہ یہ گل سنیے اللہ دا قرآن فرماتا فتبسم، چونٹی دی گل سوڑ کے سلیمان پیغمبر خوش ہو کے مسکرا پہ آئے۔ جدہ مسرت آئیے اور ویکھو پیغمبر اللہ دی آئی ہوئی مسرت نو نعمت پیا سمجھیں ہے تے کہ پیا گو فرمان ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اللہ اے جڑی نعمت تو میرے تے سٹی، اے جڑا تو میرے تے انعام فرمایا ہے کہ آنا سوڑیاں گلاں نو چاہ کے تو اللہ نے میں پیغمبر نو سنوا دیتا ہے، میرے دل نو بڑی خوشی آئی ہے، جیڑا مسئلہ میں دنیا تے لوگاں نو تیری توحید دا بیان کر رہا، او اللہ تو اس مسئلے نو چیوٹیاں کولو بھی منوا چھوڑے آیا، کیڑیاں بھی مندیاں کھلیاں ہیں کہ جیندے پیغمبر دی پیر دی تلی دے تلے کوئی شے آ جائے، اس دا علم بھی پیغمبر نہیں رکھ دا، ذرہ ذرہ کائنات دے علم دی حقیقت جانن والا کون ہے؟ یعنی یہ پیغمبر تے مسرت آئیے تینجے سمجھو او دے ہوتے اللہ دی کے آئیے،
نعمت آئی ہے مومن تے خوشی آوے تے رب دی نعمت ہو دیا ہے تے جے مومن تے مصیبت آوے تا اللہ دی رحمت ہو دیا ہے یہ جائے حالات دے اندر مومن رب تو مایوس نہیں ہوندہ وہ اپنے آپ نو چھل کے رکھ دا ہے اللہ فرماندہ ہے بس ایو کم تسا چکرو اسا تو انو مردے تم تک اپنے محمد دی سیرت دا وفدار بڑا چھوڑنا ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا